أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله مولانا العظيم. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا حبيبنا يا رسول الله. قابل احترام حضرت علامہ مولانا حمدان فاروقی صاحب، دیگر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مبلغین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ اجتماع خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کی عظمت اور ان کی فضیلت کے سلسلے میں منعقد ہے۔ 10 محرم الحرام کو منعقد کیا جانے والا یہ اجتماع جمعۃ المبارک کی وجہ سے آج ہفتہ واری اجتماع میں منتقل ہوا اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے اس کے مشہور اور شدید بندوں کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے موقع ملا ہے۔ میں کسی طرف تمہید میں گئے بغیر قرآن مجید کی آیت پاک کے ان الفاظ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت پاک کے چند الفاظ ہیں۔ اس کے اندر 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ پر مشتمل ہے اور دوسرا جملہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ پر شامل ہے۔ دونوں جملوں کا ترجمہ اور اس کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے ایمان والے بندوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے بندو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پہلا جملہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس پر مشتمل ہے، اور دوسرے جملے میں ہم کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کا شکار نہ بنائیں۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں جملوں کے اندر کوئی ربط اور کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا کہ ایک جملے میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
دوسرے جملے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، لیکن بنظر ظاہر اگر دیکھا جائے تو دونوں جملوں کے اندر بہت زیادہ گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے اور اس بات پر تھوڑا غور کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تصور اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو تصور اپنے ہاں رکھتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، وہ محدود ہے، وہ بہت زیادہ مختصر ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کے ذہنوں میں آیا ہوگا ترجمے کے ساتھ ہی کہ ارے بندو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو سیدھا سیدھا ذہن میں یہ مطلب آتا ہے کہ پیسے خرچ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہی مطلب ہے۔ اللہ کے راستے میں کچھ دینے کی بات ہو رہی ہے، مال لٹانے کی بات ہو رہی ہے، دولت کو خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہمارا جو یہ تصور ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جہاں بات ہو وہاں پیسے لٹانا ہی مراد ہوتا ہے، تو یہ ہمارے اپنے تصور میں ہم بہت زیادہ خطا پر شامل ہیں۔ یہ ہمارے تصور کی خطا ہے، غلطی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر پیسے ہی لٹانے کی بات کرنا ہوتا اور اللہ کے راستے میں پیسے اور مال کی شکل میں ہی کچھ دینے کی بات کرنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت پاک کے ان الفاظ میں مال کا تذکرہ واضح طور پر ہمارے ساتھ، جیسا کہ دوسری آیتوں میں آیا ہے، کئی آیتوں میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایمان والے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مال خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کے حوالے سے ایمان والوں کی قرآن مجید میں کئی مقامات پر تعریف ہوئی، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مال کی خیر لگا کر خرچ کرنے کا حکم نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس میرے راستے میں خرچ کرو۔ اے پروردگار، کیا خرچ کریں؟ مال خرچ کریں، ثروت اور دولت کو لٹائیں، کیا خرچ کریں؟ اپنی جائیداد اللہ کے راستے میں دے کر اس کا خرچہ کریں، یتیموں کی مدد مال کی شکل میں کر کے خرچ کریں، بے سہارا لوگوں کا تعاون مال اور دولت کی شکل میں خرچ کر کے کریں۔ کس انداز سے خرچ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ مال ہی خرچ کریں، مال میرے راستے میں دیں، مال کو لٹائیں۔ مال کی خیر نہیں ہے، مال کی جب خیر نہیں ہے تو ہمارا یہ سمجھنا کہ یہاں پہ مال خرچ کرنے کی ہی بات ہو رہی ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے اور غلط ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بغیر کسی خیر کے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اس سے پوچھیں اے پروردگار کیا خرچ کریں، تو وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں مال کی خیر نہیں لگایا، تم اپنے آپ کو اس کے تصور کو مال سے مقید کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو میں بالکل مطلق طور پر بیان کر رہا ہوں کہ میرے راستے میں تم خرچ کریں۔ مولا کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومیت رکھی ہے اس تصور میں، آیت میں، کہ اے بندو جو تم خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ خرچ کرو۔ کیا خرچ کریں؟ مال خرچ کرو، دولت خرچ کرو، اپنا گلا کٹا کر اور اپنا قطرہ خون میرے دین کے راستے میں بہا کر اپنی جان خرچ کرو، اولاد کی قربانی دے کر اولاد کو خرچ کرو، اور اپنا وقت لگا کر وقت خرچ کرو۔ غرض کہ تمہاری جانب سے جس انداز سے بھی خرچ کرنے کا تصور ہے اور جس انداز سے تم خرچ کرنا چاہتے ہو اسی انداز سے تم خرچ کیا کرو۔ لیکن خاص طور پہ آج کا جو موضوع ہے شہدائے کرام کے سلسلے میں، اس موضوع کے مناسبت سے اس کے اندر زیادہ تصور خون بہا کر گلا کٹا کر اور اللہ کے راستے میں شہید ہو کر
اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہ زیادہ مناسب بات ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یاد رکھو تم ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ اگر تم کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل کرو، ہلاکت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ تو ایک چیز ہوتی ہے شہادت، دوسری چیز ہوتی ہے ہلاکت۔ شہادت میں بھی آدمی کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، ہلاکت میں بھی آدمی کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن شہادت اور ہلاکت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ شہادت یہ جب ہوتی ہے اس میں بھی روح آدمی کی تن سے جدا ہوتی ہے، لیکن اپنے مولا کا دیدار کرتے بھی جدا ہوتی ہے۔ ہلاکت میں یہ تصور نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی جانوں کو میری بارگاہ میں خرچ کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ آدمی دونوں اعتبار سے بھی دنیا میں چلا جاتا ہے، شہادت میں بھی ظاہری طور پہ جاتا ہے، ہلاکت میں بھی آدمی ختم ہو جاتا ہے، لیکن مرد مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہے، عالم آخرت کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہے، تو وہ شہادت کی صورت میں منتقل ہونا چاہتا ہے، ہلاکت کی صورت میں منتقل نہیں ہونا چاہتا۔ یہ خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں جان خرچ کرنا، اپنی روح خرچ کرنا، اپنے قطرے خون کو بہا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسی کو شہادت کہا جاتا ہے۔ تو شہادت کا حکم ہے ہلاکت سے رکاوٹ، کہ ہلاکت مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، شہادت کو گلے لگاؤ، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ایسے تو خرچ کرنے کا بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ گزارا مفہوم ہے۔ حدیث شریف میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ کل معروف صدقۃ، ہر کار خیر یہ سخاوت۔ آدمی جو بھی نیکی کرتا ہے، آدمی اور بندہ اپنی طرف سے جو نیکی اختیار کرتا ہے وہ کار خیر اگر ہے، ہر کیے جانے والا نیکی کا کام یہ سخاوت۔ یہاں تک کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخاوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کو اس کے مسلمان ہونے کے اعتبار سے ایمان کی روشنی دیکھ کر اس سے مسکرا کے ملتا ہے تو مسکرا کے مسلمان سے ملنا یہ بھی سخاوت۔ حدیث شریف میں یاد رکھاتا ہے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، ایک مسلمان سے اچھی اور میٹھی گفتگو کرنا یہ بھی سخاوت۔ اور یہاں تک کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے مال یہ بھی سخاوت، اپنے پڑوسیوں پہ جو خرچ کرتا ہے یہ بھی سخاوت ہے۔ لہذا ہر کونے کی جو آدمی کرنے جاتا ہے اور کرتا ہے وہ سخاوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ اور سخاوت کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، مخلوق سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں الشفیع بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ سرکار کا ارشاد ہے کہ جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ سے قریب ہو جاتا ہے۔ تو سخاوت کا یہ معاملہ ہے کہ سخاوت سے آدمی اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے، سخاوت سے آدمی لوگوں کی محبت حاصل کر لیتا ہے،
سخاوت سے آدمی جنت کی قربت حاصل کر لیتا ہے اور سخاوت سے آدمی دوزخ سے دور ہو جاتا ہے، تو دوستو قابل غور مقام ہے کہ ایک عام آدمی جو مال کی شکل میں کچھ مال اللہ کے راستے میں اٹھا کر سخی بن جاتا ہے، ایک عام سخی کا یہ مرتبہ ہے جو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور دوزخ سے دور ہو جاتا ہے، جنت کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ تو جن بزرگان دین نے، جن شہدائے کربلا نے میدان کربلا میں یوم عاشورہ کو اپنے معصوم علی اکبر کا گلا کٹایا ہو اور علی اکبر کی جوانی لٹا دی ہو اور امام حسین نے 72 زخم کھا کر اپنے حلقوم کو اللہ کے راستے میں بالکل معلوم کیا ہو، تو ایسے سخیوں کو اللہ کی قربت کی کون سی لذت ملتی ہوگی؟ اور اس قربت کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس قربت کا عالم ہی بتایا گیا ہے کہ عام سخی یہ جنت سے قریب ہوتا ہے اور رب سے قریب ہوتا ہے، لیکن یہ وہ سخی ہیں کہ انہوں نے مال تو اللہ کے راستے میں لٹایا ہی ہے زندگی بھر اور ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی انہوں نے کی ہی ہے، لیکن ان کی سخاوت جب اپنی انتہا کو پہنچی، مال خرچ کرتے رہے اور اپنا سرمایہ اٹھاتے رہے، اپنا وقت چیز میں لگاتے رہے، لیکن جب انتہا کو اپنی یہ سخاوت پہنچتی ہے تو ان کی سخاوت اپنی انتہا کو پہنچنے کے بعد میدان کربلا میں شہادت سے بدل جاتی ہے اور وہاں ایک انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایسے سخی کا نام ہے، حسین ایک ایسے داتا اور سخی کا نام ہے کہ یہ صرف جنت کی قربت حاصل کرنے والی ہستی نہیں بلکہ جنت کی ملکیت اپنے ہاتھوں میں لینے والی ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف جنت کی قربت نہیں ملی بلکہ جنت کی ملکیت ملی، جنت کی سرداری ملی، جنت کی بادشاہت ملی، جنت کی حکمرانی ملی، جنت کی سلطنت ملی، جنت کی حاکمیت ملی۔ چنانچہ ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے دونوں لاڈلے بیٹے اور میرے یہ پیارے نواب نے الحسن والحسین ہما سیدا شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت میں رہنے والے نہیں بلکہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، کیونکہ سخاوت کچھ عجیب انداز تھی، یہ صرف مال خرچ کرنے والے سخی نہیں تھے، یہ اللہ کے راستے میں جان خرچ کرنے والے تھے، اسی لیے ان کو جنت کی سرداری اور جنت کی حکومت ملی، جنت کی ملکیت ملی، جنت کی صرف سکونت نہیں ملی۔ عام سخی ہوتے ہیں ان کو جنت کی سکونت ملتی ہے، حضرت امام حسین کو اور آپ کے خانوادے کو جنت کی سکونت نہیں وہاں کی حکومت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں آپ کی سنتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجنت دار الاتقیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ یاد رکھیں کہ جنت سے فقیروں کا کوئی تعلق نہیں، فقیر لوگوں کا گھر دوزخ اور جنت ہے ہی ہے سخی لوگوں کا گھر۔ جنت میں جاتے وہی ہیں جو سخی ہیں، جنت میں رہتے وہی ہیں جو سخی ہیں، جنت میں سکونت وہی اختیار کرتے ہیں جن کے اندر سخاوت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند قیدی لائے گئے بنی عنبر قبیلے کے، ان قیدیوں میں سے سارے قیدیوں کے سلسلے میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر ٹیکس عائد کر دیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ ایک قیدی کو سرکار نے الگ کھڑا کر دیا اور ان قیدیوں سے جدا کر دیا اور اس کے بعد فرمایا اس قیدی کے ساتھ کوئی سزا کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اتنے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربنا واحد، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، آپ ہمارے رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، ہماری تعلیمات
کیوں نہیں؟ سب کو سزا، ایک کو جدا کیوں کیا گیا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے ابھی میری بارگاہ میں جبریل علیہ السلام اترے تھے اور اتر کر عرض کر کے گئے ہیں کہ یا رسول اللہ ان سب قیدیوں کے ساتھ سزا کا معاملہ فرما دیں، اس ایک کو ان سے جدا کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں سخاوت کی نیت ہے، اس کے دل میں سخاوت کا جذبہ ہے۔ مجھے بات کرتے ہیں